أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور ہی چند چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، خوف و خطر، فاقہ کشی، جان اور مال اور رزق میں کمی کے ذریعے سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ لوگ کہ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے عنایات ہوں گی اور رحمت کا سایہ ہوگا، اور وہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی چند آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اہل ایمان کو مخاطب کر کے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اس کے پس منظر پر نظر ڈالیں۔ اس سے پہلے جن آیتوں پر نزول ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، چونکہ وہی قبلہ اول تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کیا جائے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو جان دیتے ہیں اور تحویل قبلہ کی آیات کو نزول فرماتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کی آیات کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ رہیں۔ امت وسط یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے ذریعے سے ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سے مراد وہ انتہائی اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو اپنے اندر انصاف، عدل، انصاف اور توسط کی روش اپنائے ہوئے ہو، اور جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق پرستی اور انصاف کا ہو، کسی کے ساتھ بھی اس کا ناحق اور ناروا تعلق نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے نزول سے پہلے ایک اہم منصب سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا امت مسلمہ کے لیے کہ تم ایک ایسا گروہ ہو جو دنیا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے منصب پر فائز کیا ہے کہ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پھولوں کی سیج عطا کی جا رہی ہے، بلکہ تمہیں اس راہ میں آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بہت سے فتنے رونما ہوں گے، اور ان حالات میں پھر کیسے ہمیں ان حالات سے نبرد آزما ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اہل ایمان پر جب بھی کوئی سخت وقت آئے تو دو ہتھیار ہیں، ایک صبر اور نماز۔ صبر کا مفہوم ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بھی صبر اختیار کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کی، اپنے خواہش نفس کے خلاف ہم کو کام کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے میں بھی صبر درکار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کوشش اور جد و جہد کرنے میں جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی آزمائشیں آئیں،
اس کو انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، یہ ہے صبر۔ دوسری چیز ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی سخت وقت آتا وہ نماز کی طرف جلدی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو ان صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بات صاف طور سے بیان فرما دیے ہیں کہ اہل ایمان پر سخت وقت آنا ضروری ہے، جس کی طرف آگے بھی آیت میں اشارہ آئے گا۔ اور ان حالات میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ مایوس ہو کر بیٹھ جانا، یا پھر یہ کہ نئے سرے سے نئے حوصلے کے ساتھ، نئے عزم استقلال کے ساتھ صبر کی روش اختیار کرتے ہوئے نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے ہوئے اپنے اس مقصد میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ شہداء، صرف شہداء ایسے ہیں جو زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور صرف شہداء ہی ایسے ہیں جو دنیا سے جاتے ہی فوراً جنت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ شہداء کے علاوہ کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو وہ مرتے ہی جنت میں نہیں جاتا، صرف شہید ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فوراً ہی جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک حدیث کے ذریعے سے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ شہداء کی روح اللہ تعالیٰ ایک سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیتے ہیں، جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد آسمان کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا عزم اور حوصلہ بلند کرنے کے لیے شہیدوں کو دیکھ کر یا ان سے حالات کا سامنا کرنے کے وقت ہم جو ہے تو مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، اور شہداء کے بارے میں ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں، غم میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہی چیز اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو لوگ نوحہ اور ماتم کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ شہید مرتے ہی نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ وہ جب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہے ہیں، جنت کی نعمتیں انہیں مہیا ہے، تو پھر ان کے لیے نوحہ اور ماتم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ان حالات میں ہمیں یہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جو خرافات میں مبتلا ہیں، اس خرافات سے ہمیں بچنے کے لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ نہ یہ کہ ہم نوحہ اور ماتم کریں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا اس مقصد کو اپنا کر، اس عظیمت کی راہ کو اپنا کر، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے خون کا نذرانہ دے کر اسلام کی آبیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم تمہیں ضرور چند چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ یاد رکھیے یہ وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، کافرین کے ساتھ نہیں، مشرکین کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سچے اہل ایمان کو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں چند چیزوں کے ذریعے سے ضرور ہی آزمائیں گے۔ خوف و خطر کے ذریعے سے کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ خوف کی فضا طاری ہو جاتی ہے جس سے بچنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں تو پھر ہم ان حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے فاقہ کشی، جان اور مال اور رزق میں کمی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آنا ہی آنا ہے، یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ آنا ہے، اور ایسے حالات میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں جو لوگ صبر کا دامن تھامے رہیں اور صبر کا رویہ اپنائیں، ناصبری سے بچیں، ایمان سے پھرنے سے نعوذ باللہ بچیں، مرتد ہونے سے بچ جائیں، اور اپنے ایمان لانے پر کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو لعنت علامت نہ کریں، بلکہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے، اسے لوگوں تک پھیلانے میں بھی
लगे रहें और जो मनसब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया उस मनसब के मुताबिक हर रुकावट को फेस करते हुए, हर आजमाइश का सामना करते हुए अपने मकसद में आगे बढ़े चले जाएं। और उस वक्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। और साथ ही ये भी फरमाया कि वो लोग जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो उनका ये कहना होता है कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। कि हमारी कोई भी चीज अगर अजीज जान चीज अल्लाह ताला हमसे लेते हैं हम इस पर राजी हैं। यहाँ तक कि हम अपनी तमाम चीजें, हम अपनी बहुत ही कीमती चीजें, हम अपनी सबसे ज्यादा अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने के साथ साथ वक्त आने पर अपनी जान अजीज को नजराना भी अल्लाह ताला के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त भी हम यही कहेंगे कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। और इस वक्त जब हम ये तरीक़ा कार इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही लोग हैं कि उनके ऊपर उनके रब की जानिब से इनायात होंगी और रहमत का साया होगा और वही लोग हकीकत में हिदायत पाने वाले हैं। तो इन हालात में हमें याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं उन हालात की सही तौर पर ये आयतें अक्कासी करती हैं। और ये चीज़ अजहर मिन शम्स है कि अहले ईमान पर आजमाइशें ज़रूर आएंगी और अहले ईमान को आजमाइश से गुजारा जाएगा। आजमाइश से गुजरते हुए ही उन्हें अपने इस फरीज़े को अंजाम देना है, इस मकसद को पूरा करना है। इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर ये काम नहीं करना है, बल्कि तमाम अगर ऐसे हालात हमारे ऊपर आते हैं इसमें हमको मायूस भी नहीं होना है और अपने मकसद से किनारा कशी भी नहीं इख्तियार करना है, बल्कि जब तक जान में जान है हमें अपने मकसद को, अपने इस फर्ज मनसबी को अदा करते हुए अल्लाह की राह में आगे ही बढ़ते चले जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।